زاہد صاحب آپ ماشاءاللہ اس سبجیکٹ کے بہت بڑے ماہر ہیں. اف آئی واز ٹو آسک یو سر کہ افغانستان اور پاکستان کی جو ٹریڈ ہے اور افغانستان کون کون سی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر اور اس ٹریڈ میں ہمارا کتنا نقصان ہے ان کا کتنا نقصان ہے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی گا قاضی زاہد حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ جی, بڑی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آپ نے مجھے دعوت دی. گزارش یہ ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جو بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے افغانستان پاکستان وایا پاکستان. ہمارا بھی اس میں ٹھیک ہے مفاد ہے, یعنی فائدہ ہمارا بھی ہے, ہماری پورٹ یوز ہوتی ہے اور جو بھی لینڈ لاک کنٹریز ہوتی ہیں WTO کے قانون کے مطابق, کیونکہ ہم اس کے سگریٹری ہیں, تو ہم پابند ہیں کہ ان کو فیسلٹی دیں, راستہ دیں, راہداری دیں. تو وہ راہداری 65 سے بھی پہلے کی ہے. 65 کا ایگریمنٹ تھا, پھر اس کے بعد 2010 کا ایفٹا ایگریمنٹ ہوا. ابھی اسی کے تحت یہ راہداری بدستور موجود ہے. اس وقت بھی جو یہاں سے کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم سے وہ یوز کرتے ہیں ہماری دونوں پورٹس کو, تو وہ راستے کے اندر بھی کچھ کنٹینر جو لوڈ ہو کے یہاں سے کراچی پورٹ سے یا پورٹ قاسم سے نکل چکے ہیں, وہ بھی چونکہ بارڈر بند ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی بعض دفعہ بارڈر بند ہوئی ہے بعض وجوہات کی بنیاد کے اوپر, لیکن وہ بالکل ایک ڈفرنٹ معاملہ تھا. اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک جو انہوں نے ہمارے یعنی بارڈرز کے اوپر جو وائلیشن کی ہے اور پلس وہ جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کا خمیازہ تو ان کو بھگتنا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹریڈ بائی لیٹرل ٹریڈ بھی ہے, دوسری ٹرانزٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوا ہے. یہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہم پاکستان کے ذریعے سے ان کو جاتی ہیں, ایکسپورٹ ہماری جاتی ہے, کافی سارے آئٹمز ہیں, فریش فروٹس بھی جاتا ہے, بعض دفعہ ویجیٹیبلز وغیرہ بھی جاتی ہیں, تو اور ان سے بھی ہماری ایکسپورٹ کافی ہے. جو ہم ہمارے امپورٹرز پاکستان کے امپورٹر وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں افغانستان سے. ایک دور میں تو سر کہتے تھے $1 ملین بھی جاتا تھا ہر روز وہاں پہ کیش. نہیں, وہ پتہ نہیں کس حد تک وہ ہے, اس میں صداقت ہے یا نہیں, وہ یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں شاید, جب ڈالر شارٹ تھا وہاں پہ. کنٹرول ہے ہمارا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہماری ایجنسیاں الرٹ ہیں اور الحمدللہ کوئی ایسی میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ڈالر بھی وہاں جا رہے ہوں. آپ کی نظر میں قاضی صاحب یہ نیگیٹو سینٹیمنٹ ٹورڈز پاکستان افغانستان میں کیوں بڑھ رہا ہے؟ از اٹ انڈیا اور سم ون ایلس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے سر. انڈیا نے دیکھیں, انڈیا نے پہلے بھی جو طالبان کی رجیم کی ہے, جو ہونے سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ انہوں نے کوثر خانے کھولے ہوئے تھے, اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا ہمارے ملک کے لیے دہشت گردی کا, وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ ٹریننگ دیتا تھا, یا جو بھی بلینز آف ڈالر اس نے خرچ کیے ہوئے تھے. تو وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ رجیم چینج ہوئی اور اس کے وہ نقصان ہو گیا اس کو. اب وہ ہر وہ کام کرے گا انڈیا جو پاکستان کو نقصان جس میں پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا, وہ تو ہمارا دشمن ہے, تو دشمن تو ہر کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا, یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو ٹریڈ کی بات ہے, تو ٹریڈ میں بائی لیٹرل ٹریڈ اور ٹرانزٹ ٹریڈ دونوں جو ہیں, ہم بھی ہمارے بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ جاتی ہیں, ایکسپورٹ ہوتی ہیں. پھر وایا افغانستان آگے جو سینٹرل ایشیا کے اوپر ہماری ایکسپورٹ ہے وہ بھی اچھی خاصی دن بدن بڑھ رہی ہے. اور سینٹرل ایشیا کے اندر جو ہماری اپرچونٹیز ہیں بہت زیادہ ہیں, اور وہ یہ نیئرسٹ اور ایزیسٹ اور کاسٹ ڈوئنگ بزنس کے حساب سے بہترین ہمارا راستہ تو وایا افغانستان ہی ہے سینٹرل ایشیا میں جانے کا. تو بارڈرز بند ہونے سے یہ ہمارے امپورٹر ایکسپورٹر کے لیے بھی ایک تھوڑا نقصان کا باعث ہوگا, اور وہ بھی لیکن بہرحال ملک کا مفاد پہلے ہے. بے شک, نیشنل انٹرسٹ کمز فرسٹ. یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک زاہد صاحب, آپ نے بالکل ہمیں اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. اب میں گزارش کروں گا اپنے اگلے مہمان کو, نادر قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادر, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے بھی ایکشن کیا ہے. جو غیر قانونی لیگل افغانی کراچی میں مقیم تھے, ایک افغان بستی تھی
جس کے لیے کہا جاتا تھا ایک وقت میں کہ ایک نو گو ایریا ہے، اور حکومت نے وہاں پر بھی ایکشن کیا ہے اور انلیگل امیگرینٹس کو پکڑ کے ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے. بہت اچھا اقدام ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور آپ کی نظر میں جو پاک افغان تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں انڈیا از ٹو بی ہیلڈ رسپانسبل؟ جی بالکل. دیکھیں سندھ حکومت کا تو کافی عرصے سے یہ ایک گول ہے کہ ہم نے جتنے بھی انلیگل یہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں، اسپیشلی کراچی کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے پورے صوبے کے اندر، تو ان کو ہم نے یہاں سے باعزت طریقے سے اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کو نظر رکھتے ہوئے ان کو یہاں سے پھر واپس ریلوکیٹ کرنا ہے، اپنے اپنے ملک بھیجنا ہے. بیکاز آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے انلیگل کاموں میں بھی، سارے نہیں، ناٹ آل پیپل آر انوالوڈ ان انلیگل ایکٹیویٹیز، میں بہت سارے انلیگل ایکٹیویٹیز میں پھر یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کے لنکس ہوتے ہیں اکراس دا بارڈر، چمن بارڈر سے کافی اسمگل گڈس بھی کراچی اینڈ اپ ہوتے ہیں، ان کے اپنے کیونکہ روابط ہوتے ہیں، ان کے چینلز ہوتے ہیں. تو بہرحال جو کراچی کا جو آبادی ہے وہ بھی اتنی بڑھ چکی ہے دیٹ وی کی ناٹ افورڈ. ایک تو آلریڈی ہماری اپنے پاکستانی بھائیوں کی آبادی ماشاءاللہ کافی ہے کراچی کے اندر، پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ روزگار لینے کے لیے آتے ہیں. دے آر اوبویسلی مور دین ویلکم. کراچی از دا کیپٹل آف سندھ، اور ڈیکیڈ سے کراچی جو ہے پورے پاکستان کو ایک طرح سے پرووائڈ کر رہا ہے. یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز بھی ہیں، پر جو پاکستانی نہیں ہے ان کے لیے تو اب بالکل گنجائش ہی نہیں رہی ہے. ہم نے اپنے رہائشیوں کے پیٹ پالنے ہیں، نہ کہ جو ہمارے مہمان آئے تھے، کیونکہ اس وقت ظاہر سی بات ہے اینڈ آف 70s اینڈ 80s کا جو افغانستان سچویشن تھا، اس وقت کی جو رجیم تھی اس کی وجہ سے یہ اتنے سارے ریفیوجیز کو یہاں پہ ایکسیس دیا گیا تھا. بٹ اب نو مور، تو ان کو پھر ایونچولی ہم پھر یہاں سے ریلوکیٹ کر کے اپنے اپنے ملک واپس بھیج رہے ہیں. اور جو کشیدگی کی آپ بات کریں، دیکھیے یہ تو انیویٹیبل تھا. پاکستان بہت ٹائم سے افغانستان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس پروف ہے، بلکہ دنیا کے سامنے رکھی تھی پریس کانفرنسز. ہمارے جو ڈی جی ایس پی آر تھے ماضی کے بھی ابھی کے بھی، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ پروف ہے ہمارے پاس کہ جو کابل کے اندر جو انڈین ایمبیسی ہے وہ ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے پاکستان کے خلاف ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو، اور افغانستان ایک سیف ہیون بن چکا ہے الگ الگ دہشت گرد تنظیموں کے لیے، جو کہ پھر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے ملوث پائے جاتے ہیں. تو انف از انف. پاکستان اللہ کا شکر ہے ملیٹریلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی دفاع کر سکتا ہے. بے شک اگر دوسرے پڑوسی ملک کو ہم تو نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ایک کشیدگی ہو، پر اگر وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے خدشات اور ہمارے کنسرنس کو ایڈریس نہیں کرتے بار بار نشاندہی کے بعد بھی، تو پھر وی ہیو ٹو ٹیک میٹرز انٹو آور اون ہینڈز. بے شک. اور پاکستان نے بھرپور جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا افغانستان کو، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے. انجینئر راجہ قمرال اسلام صاحب، سر آج یہ بات بھی آئی ایس پی آر اور سیکیورٹی ذرائع سے بات معلوم پڑ رہی تھی کہ افغانستان کی طرف سے پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا. انہوں نے اپنے سائیڈ آف باب دوستی کو نقصان پہنچا کے یہ خبر چلانا شروع کر دی کہ پاکستان کے سائیڈ پہ جو سٹرکچر کھڑا ہوا ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ عامر خان متقی جیسے جے شنکر سے ہاتھ ملا کر آتے ہیں انڈیا کے اندر، اس کے بعد سے بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں. پاکستان نے ہر کوشش کی ہے انجینئر صاحب افغانستان کو خوش رکھنے کی، پڑوسی کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن سیڈلی پاک افغان ریلیشنز اس وقت بہت خطرناک موڑ پہ آئے ہوئے ہیں. آپ کیا روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر انجینئر راجہ قمرال اسلام صاحب؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو باب دوستی یا یہ چیزیں، یہ جب حالات اور تعلقات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ پھر ان کی ٹیکٹکس کا یا کسی بھی ملک کی ٹیکٹکس کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن اصل جو اگر وائڈر ہورائزن میں دیکھیں تو جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے وزیر خارجہ انڈیا گئے اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا، بلکہ ان کے افغان وزیر خارجہ کا جے شنکر کے پاس جانا بیسیکلی کلمینیشن ہے اس ساری ایکٹیویٹی کی جو پچھلے کافی عرصے سے جاری ہے. اور یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے کردار ادا کیا اس کو مہمیز کا، کیٹلسٹ کا، کہ چونکہ ان کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز تھی ان افغان سٹیزنز کی جن کو پاکستان نے پناہ دی، روزگار دیا، اور اس وقت پناہ دی جب آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر